دن ہے دو نسبتیں، دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو اس حساب سے آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ المبارک جو ہے وہ تمام دنوں میں افضل ہے، اور جو عرفہ کا دن ہے یہ سال بھر کے دنوں سے افضل ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کا دن ہے وہ جمعے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو آج دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، جمعے کا دن بھی ہے اور یوم عرفہ کا دن بھی ہے۔ اور آج کے دن ہی آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ارشاد فرمایا تھا عرفات کے میدان میں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جس دن میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے، وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ اللہ یوم عرفہ کا دن اہل عرفات پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور پروردگار سارے اہل ایمان کی پروردگار بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے مالک صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو یوں جو ہے آج کے دن کو دو فضیلتیں حاصل ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر، تم لوگوں پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے اگر وہ آیت ہم پر اترتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج کے دن ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور مالک کی کرم نوازی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کل جو ہے جناب عالی وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن میں یقیناً پورے پاکستان کا عالم اسلام میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ بات کروڑوں کی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس روئے زمین پر جانور ذبح کیے جائیں گے، گائے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں، بھینس کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، پوری جو ہے جناب عالی عالم اسلام کے ہر مسلمان کے گھر پہ قربانی ہوگی۔
اللہ نے جسے توفیق بخشی ہے. اگر آپ وہیں دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان کہ جن کے ہاں گائے کی قربانی ان کے ہاں ایک قانونی جرم ہے اور وہ جانور ان کا مقدس جانور ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو دین نہیں دیتا، کسی کو عقل نہیں دیتا، تو پھر اس کی عقل گھٹنوں میں آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ جناب گائیں ذبح نہ کی جائے، یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج اس وقت بھی ہندوستان کی سرزمین پر ہر چوراہے پر، ہر گھر میں، ہر سڑک پر، ہر کھلے میدان میں آپ کو کئی جگہوں پر بوڑھی گائیں مرتی ہوئی سسکتی ہوئی نظر آئیں گی، مرتی ہوئی نظر آئیں گی. ظاہر ہے ان کے یہاں تو ذبح کا طریقہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ مر کے یوں ہی جو وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہاتھ نہیں لگاتے، نہ خود لگاتے، نہ کسی کو لگانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی عقل کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو اپنی ماں کو تو جناب علی اولڈ ہاؤس میں ڈالتے ہیں، اپنی ماں کو دھکے مار کے گھروں سے نکالتے ہیں، اور ایک جانور کو ماں کا روپ دیا ہوا ہے. نادانو، عقل کے اندھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تو تم تعظیم کر ہی نہیں سکے، اور تم نے گائے کو جو ہے وہ ماں کا درجہ دے دیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے، اس مالک کا کتنا کرم ہے، اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. نہ جانے ہم بھی پتہ نہیں کن مندروں کے گھنٹے بجا رہے ہوتے اور کیا کچھ کر رہے ہوتے. یہ تو کرم نوازی ہے اس پروردگار کی کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو کہا، او نادان، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور میں نے مکمل کر دیا تم پر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، پسند فرمایا ہے. جناب عمر نے فرمایا کہ تو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ آیت تمہارے مذہب میں اترتی تو اس دن کو تم عید بنا لیتے. فرمایا سن، یہ قرآن کی آیت جب اتری تھی جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ کا دن تھا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید بنا دیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید بنا دیا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر اترتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے. اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہی اس دن میں ہے کہ جو دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ نے اسے جمعے کے دن اور یوم عرفہ کا دن نازل فرمایا. عیسائی جو ہے انہوں نے کہا اے پروردگار تو آسمان سے ہم پر کوئی دسترخوان نازل فرما، کوئی نعمت نازل فرما، اور جس دن وہ نعمت آسمان سے اترے گی نا تو اس دن کو ہم اپنا ایک مذہبی دن بنائیں گے اور اس میں ہم عید منائیں گے، خوشی منائیں گے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو آسمان سے کوئی دسترخوان نازل فرما، کوئی نعمت نازل فرما، تاکہ اس دن کو تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اس دن کو ہمارے اگلے ہمارے پچھلے بطور عید کا دن منائیں گے. عید کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے آسمان سے، اس دن اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمایا تھا. تو عیسائی اس دن کو عید مناتے کہ جس دن اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور یہودی کہہ رہے کہ یہ آیت اگر ہم پر اترتی تو ہم عید مناتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے مالک نے ہمیں جمعے کا دن بھی عید کا دن دیا ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن عید کا دن دیا، اور عید الفطر کا دن بھی عید کا دن عطا فرمایا ہے. عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن اللہ نے ہمیں عید کا دن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو یوم عرفہ کے دن، آج یوم عرفہ کا دن ہے، تو اس دن ہم نے ایک وظیفہ جو ہے کثرت سے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، نماز مغرب تک، غروب آفتاب تک.
اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرفہ کے میدان میں حضور کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو چوتھے کلمے کے شروع کے الفاظ جسے ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو کلمات ہیں یہ وظیفہ ہے یوم عرفہ کا، آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو کہیں کہ آج کے دن کم از کم آپ میں سے ہر بندہ ایک تسبیح اس وظیفے کی ضرور پڑھے کہ یہ وظیفہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا دن کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین دعا یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندہ اپنی توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر آپ جتنے بھی ہمارے ہاں وظائف ہیں نا، سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے کہ جس وظیفے میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ اب جیسے حضور کا فرمان ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ تمام تسبیحات سبحان اللہ اس اللہ کے لیے، و بحمدہ تمام تعریفیں بھی اس اللہ کے لیے، تمام تعریف و ثنا اس اللہ کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تمام ثنا تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو عزت والا ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ دو کلمے ہیں، بڑے چھوٹے سے کلمے ہیں نا، مگر ان کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب بخاری شریف کو جب مکمل کرتے ہیں تو اپنی بخاری شریف کی آخری حدیث اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر بڑے خفیف ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ بھئی ہلکے کس معنی میں ہیں؟ آپ کو پڑھنے میں کوئی وقت تو نہیں لگ رہا، بس زبان پر یہ کوئی ثقیل لمبے جملے تو نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی ٹائم نہیں لگ رہا پڑھنے میں، بالکل آسان سے جملے ہیں، زبان پر چڑھنے والے جملے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دو جملے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے خفیف ہیں، مگر یہ دو جملے قیامت کے دن میزان پر اتنے بھاری ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں والے پلڑے کو، ترازو کو اتنا وزنی کر دے گا کہ وہ وزنی ترازو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بڑے پیارے جملے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کی کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ تو آج کے دن جس جملے کی تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، پر کچھ جملوں کو کچھ جگہوں پر پڑھنے کا ہی لطف آتا ہے، کچھ جملوں کو کچھ جگہوں پر پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر آج اس وقت 35 سے 40 لاکھ افراد کا مجمع جو ہے وہ عرفات و مینا مزدلفہ آنا جانا، ٹھیک ہے جناب علی، 8 ذی الحج سے حج کی تیاری حاجی کر کے نکلتا ہے جناب علی مینا کے میدان میں، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر جناب علی وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر وہ جانا۔ اچھا، آج 10 ذی الحج ہے، آج حاجی حضرات جناب علی وہ طواف کریں گے، کل جناب علی وہ خطبہ ہو گیا، آج 10 ذی الحج ہے، آج صبح صبح جائیں گے، بلکہ جا چکے ہوں گے، شیطان پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، کنکریاں مارنے کے بعد پھر حاجی حضرات وہیں پر جناب علی اپنی قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد پھر اپنا حلق کروائیں گے، سر منڈوائیں گے۔ اچھا، قربانی کے اندر یہ 2 صورتیں حلق کے اندر۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو حج پر گیا تھا مگر اس نے تو سر منڈوایا ہی نہیں ہے، یہ تو گنجا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا
دو صورتیں ہیں حاجی کے لیے بھی عمرہ کرنے والے کے لیے بھی. اگر وہ چاہے تو اپنا حلق کروا لے, جسے ہم کہتے ہیں گنجا ہونا, ٹنڈ کروا لے. اور دوسری صورت یہ کہ اگر وہ چاہے تو اپنی انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوا لے. یہ دو صورتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ دو صورتیں ہیں. یا تو وہ کیا کر لے, حلق کروائے, یا پھر اپنی انگلی کے پورے کے برابر اپنے بال کٹوائے. مگر حلق کروانا یہ افضل ہے. حلق کروانا, ٹنڈ کروانا, گنج کروانا یہ افضل ہے. اگر کوئی شخص بال تھوڑے سے کٹوا لیتا ہے تو بھی جائز ہے. تو آج حاجی حضرات بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد جناب قربانی کریں گے. قربانی کے بعد پھر اپنا سر منڈوائیں گے. سر منڈوانے کے بعد پھر وہ آ جائیں گے جناب عالی خانہ کعبہ. اور یہاں پر یہ بھی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, کیونکہ آج حج کا دن بھی ہے وہاں کے حساب سے. تو حضور علیہ السلام جب کنکریاں لیتے تھے نا, کنکریاں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں, فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ کنکریاں کالے چنے کے برابر, چھوٹا ہوتا نا کالا چنا یا سفید چنا جو ہوتا ہے, اس کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لینے کا کہا گیا ہے. اور آج تو یہ خبر بھی آئی ہے جناب علی, اس وقت جناب علی وہ 70 کنکریاں لینی ہوتی ہیں, 70 کنکریاں, کیونکہ 10 ذی الحج کو بھی مارنی ہے, 11 کو بھی مارنی ہے, اور 12 کو بھی 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, پتھر مارنے ہیں. تو 70 کنکریاں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو اب تو جناب علی وہ کنکریاں بھی سعودی حکومت بیچ رہی ہے, یعنی ایک چھوٹی سی تھیلی بنا کے دے گی آپ کو 3 دینار کی, غالباً 3 درہم, اپنا 3 ریال کی, 3 ریال کی. تو کسی نے اس کو کیلکولیٹ کیا, وہ ہوگا کوئی ذرا میرا بھائی جناب علی کہ میمن مزاج کا, ٹھیک ہے نا, اس نے کیلکولیٹ کیا کہ جناب اگر 3 ریال کی ایک تھیلی ہے اور حاجیوں کی تعداد 40 لاکھ ہے, تو 3 ریال کو اگر آپ ضرب دو 40 لاکھ سے تو کتنی رقم ہو گئی؟ تو غالباً $12 ملین, کم و بیش $12 ملین کے لگ بھگ جو ہے وہ خالی ایک تھیلی 3 ریال کی جو جائے گی, اتنی آمدن اس مد میں بھی آ جائے گی. پھر کسی نے نیچے بڑی کمال کی بات لی, توجہ رکھیے گا, کہا کہ جناب وہ ایک تھیلی 3 ریال کی ہے اور حاجیوں کی تعداد 40 لاکھ ہے. اب غالباً جو ہے جناب علی وہ کیلکولیٹ میں شاید میں آگے پیچھے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کہ 3 ریال کو 40 لاکھ سے ضرب دو. تو پھر جو نیچے جملہ ہے اس نے کہا کہ 3 ریال کی تھیلی, ایک تھیلی 3 ریال میں بکے گی اور 40 لاکھ کا فراد لیں گے. یہ رقم جمع ہوئی تھی شیطان کو مارنے کے لیے. پھر کہا کہ امریکہ سے شیطان آئے گا, وہ ساری رقم لے کے چلا جائے گا. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ امریکہ سے پھر شیطان آئے گا, جو شیطان کو مارنے کے لیے رقم جمع ہوئی ہوگی وہ شیطان اس کو لے کر چلا جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنی جناب عالی آمدن, مگر فلسطینیوں کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. خیر یہ الگ موضوع ہو جائے گا. تو آج کے دن حاجیوں کے لیے جو 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے نا, یہ بڑی مشقت والا دن ہوتا ہے. سب سے زیادہ مشقت والا دن آج کا دن ہے. اب حاجی نے جناب علی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھے گا, شیطان کو کنکریاں جب ماریں گے تو ایک درمیانی رفتار سے کنکریاں مارنی, اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی. بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے کچھ جو ہے وہ منچلے پاکستانی بڑے بڑے پتھر اور جناب علی وہ بڑی بڑی جناب علی وہ لکڑیاں اور جوتے وہ اسے مار رہے تو ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے. ایک سعودی شیخ تھا, اس کی میں نے ویڈیو سنی, اس نے وہ پاکستانیوں کے جمرہ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اس نے منظر بیان کیا کہ وہ ایک کنکر بھی مارتا ساتھ میں گالی بھی دیتا تھا. تو یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے, تم جو اس کو ٹکا ٹکا کے اس کے منہ پہ لگا رہے ہو. بس آپ یوں سمجھیں کہ سارا کا سارا حج یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کے درمیان گھوم رہا ہے. تو یوں سمجھے آپ بھئی آج صفا مروہ پہ سعی ہوگی, اور آج حاجی حضرات کا جو طواف 7 چکر مکمل ہوں گے نا, کم و بیش ایک حاجی کا 7 چکر 5 6 4 گھنٹوں میں مکمل ہوگا. جس کو اوپر مل گیا طواف کا چکر وہ تو پھر گیا, ایک گھنٹے کا ایک چکر ہوگا طواف کا.
جو جتنا زیادہ قریب ہوگا نیچے ہوگا اس کا طواف جلدی ہوگا. نیچے طواف کرنے والوں کے بھی 7 چکر آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں مکمل ہوتے ہیں, مگر جو پہلے فلور پہ دوسرے فلور پہ جو چھت پر ہوگا, آپ اندازہ لگائیں 5 گھنٹے 4 گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے اس کے طواف کے, تو کتنی مشقت ہوگی آج, کتنی مشقت ہوگی. اور پھر دیکھیں حاجی نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, اپنی قربانی کرنی ہے, حلق کروانا ہے. اچھا وہاں پر جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہوتی. ہمارے جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں, وہ عید کی قربانی, وہ حج کی قربانی ہوتی ہے. حج کی قربانی الگ ہے, عید کی قربانی بولو الگ ہے. پھر ہمارے جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ کرتے ہیں حج قران یا حج تمتع. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حج وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ کرتے ہیں, مثال کے حج کے دنوں میں آئیں گے حج کر کے چلے جائیں گے. مگر ہمارے پاکستانی یا باہر سے آنے والے وہ 2 طرح کا حج کرتے ہیں. 2 طرح کا حج, 2 طرح کا حج یہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی یا تو یہ کرے گا یہاں سے احرام باندھے گا, اسی احرام میں جا کر پہلے عمرہ کرے گا, عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھولے گا نہیں, اسی احرام میں رہے گا. اور یہ حج سب سے مشقت والا حج ہے. اس کے اندر حاجی کو کم و بیش 8 دن 7 دن 6 دن کم و بیش اسی ایک احرام میں گزارنا ہوتا ہے, ایک احرام میں. اور حج کی جو پابندیاں ہیں نا, اللہ اکبر کبیرہ, یہ بلکہ اتفاقاً ہمارے, میں نے جو بھی سبق پڑھایا ہے مدرسے کے اندر, ہمارے یہاں فقہ کی کتاب قدوری شریف, تو ہم نے ان دنوں کے اندر کتاب الحج پورا پڑھا ہے. بچوں کو کتاب الحج میں نے پورا پڑھایا ہے کہ حج میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. اب یوں سمجھیں اگر کسی نے حج کے دوران اپنے سر کی جو بھی مار دی نا, جو اس کو اس پر بھی صدقہ کرنا پڑے گا. یعنی اس نے اس کو مارا کیوں ہے, اگر اس نے اپنی داڑھی کا بال کھینچا توڑا, اسے اس پر دم دینا پڑے گا. دم سمیت تو یعنی اس کو حرم کے اندر ایک قربانی پیش کرنی پڑے گی. اگر اس نے کسی سے خوشبو لے کر خوشبو لگا دی نا حج کے دنوں میں, اسے اس پر قربانی دم پیش کرنا ہوگا. دم آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھو اس کو جرمانہ کفارہ دینا ہوگا. حج کے دنوں میں اس نے خوشبو لگائی کیوں ہے, حج کے دن میں اس نے اپنا بال توڑا کیوں ہے. اگر آپ نے خارش کی, آپ کے بال اکھڑ گئے, آپ کے جسم سے خون بہنے لگا, آپ کو دم دینا پڑے گا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. آپ نے حج کے دوران جھگڑا بھی نہیں کرنا کسی سے, غصہ بھی نہیں کرنا, گالم گلوچ بھی نہیں کرنی, سر میں خارش ہو رہی ہے کھجانا بھی نہیں ہے, کنگیاں بھی نہیں کرنی تاکہ آپ کے بال نہ ٹوٹیں. اتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ 3 دن جو ہے 8 9 10 دن جب تک آپ کا احرام نہیں کھلتا, آپ ان 3 دن اتنی پابندیوں کے ساتھ آپ رہیں گے, اتنی پابندیوں کے ساتھ. تو آج کا دن جو ہے وہ حاجیوں کے لیے بڑی مشقت والا دن ہوتا ہے, بڑی مشقت والا دن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ حرم کے اندر جا کے پھر طواف کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں گے, ہوٹل نہیں جائیں گے, پھر دوبارہ واپس آئیں گے. مستحب تو یہی, سنت تو یہی کہ 11ویں دن 12ویں دن تک شیطان کو کنکر مارے, اور 12ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور اپنے گھروں کو اپنے ہوٹلوں کو چلے جائیں. تو یہ حج کا جو ہے جناب ایک مختصر سا آپ سمجھے کہ طریقہ ہے, اور جس کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے تو آپ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا, حج کرنے والا ایسا ہو گیا گناہوں سے پاک اور صاف جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے. ایسا پاک اور صاف ہو گیا ہے, اتنی مشقتوں والا. اور خیر آج حج اتنی مشقتوں والا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. آج تو میدان مینا کے میدان میں عرفات کے اندر آپ جائیں جناب, وہ تو ہر بندے کا خیمہ ایسی روم ہے. آج خیمے لگے ہوئے ایسی ایئر کنڈیشن, آپ کو پیاس لگی ہے, گیلری کے اندر طرح طرح کی فریجیں پڑی ہوئی ہیں, طرح طرح کے جناب میٹھے مشروبات پڑے ہوئے ہیں, چائے پینے کا دل کر رہا ہے آپ کے لیے چائے کا انتظام, یعنی ہر درجے کی فیسلٹیز. مگر مشقتوں والے حج تو انہوں نے کیے تھے نا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا, یہ حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. اچھا آپ دیکھیں حج کی فرضیت کو کئی سال ہو گئے تھے, بے حضور نے آخری حج کیا جسے ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ کہ حضور نے اس حج سے پہلے اشارتاً بتلا دیا تھا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا، اور حضور نے جب یمن کا گورنر بنایا تو حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سرکار اپنے غلاموں کو روانہ کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک آتے تھے۔ آج یہاں نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھے کہ گاؤں دیہات کے اندر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے دور اسٹاپ تک آئیں گے۔ تو آپ اسلام کی عادت کریں، سرکار لشکر کو روانہ کرتے، کسی کو روانہ کرتے، حضور کی عادت تھی، سرکار اس کی سواری کے لگام بھی خود پکڑا کرتے تھے۔ ایسا بھی کوئی مالک ہوگا کہ غلام سوار ہیں؟ چلو وہ تو مثال ہم دیتے ہیں نا جناب عمر کی، کہ جناب عمر سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، غلام سوار ہیں اونٹ پر، میاں وہ بھی کمال ہے، پر اس سے بڑا کمال تو نہیں ہے کہ معاذ بن جبل اونٹ پر ہے اور حضور نے معاذ بن جبل کے اونٹ کی مہار کو لگام کو پکڑا ہوا ہے۔ اب حضور روانہ فرماتے تھے، حضور جو ہے وہ الوداعی کلمات، اے معاذ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضور قرآن سے، اگر قرآن میں نہیں ہوا پھر حضور آپ کے فرمان سے، اگر میرے فرمان میں اس فیصلے کا حل نہ پائے پھر کیا کرو گے؟ حضور پھر میں اپنی اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ تو پھر حضور دعائیں دیتے، اللہ تمہارے سینے کو کھول دے، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے، تو حضور یوں کر کے الوداع کرتے۔ پھر جناب معاذ بن جبل کو فرمایا، اے معاذ ہو سکتا ہے، یہ لفظ ہو سکتا شک کی بنیاد پر تھا، پر شک جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کو ایک تسلی دینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا دیکھو معاذ ہو سکتا ہے جب تم آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے یا میری مسجد کے پاس سے ہوگا، ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ اب سرکار کے لیے یہ بات کیا تھی؟ حتمی تھی نا، بھی سرکار جانتے ہیں اب وقت قریب آ گیا ہے۔ اگر حضور معاذ کو یہ بات حتمی شکل میں دیتے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی نا، مگر سرکار نے حتمی بات نہیں کی، اور میں ہو سکتا ہے، مگر سرکار جانتے تھے ہوگا۔ اب معاذ بن جبل جب گئے تو وہ روتے ہوئے گئے وہاں سے، وہ تو بتائیں مدینہ آج ہمارا چھوڑ کر آنا مشکل ہے یا ان کو چھوڑ کے جانا مشکل تھا؟ مدینہ آج ہمارا چھوڑ کر آنا مشکل ہے یا ان کا چھوڑ کر مشکل ہے؟ ہم نے رخ مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے حضور کے گنبد کو دیکھا ہے اور حضور کے اندر کے روزے کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے فقط جالیوں کو دیکھا ہے، اور ہمارا آنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا جائے، اور پھر جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا بلک بلک کے رونا ہوتا ہے، شاید یہ مثال یہاں دی جا سکتی ہے، مگر وہاں آپ کیا مثال پیش کریں گے کہ رخ مصطفیٰ کو چھوڑنا روزانہ تکنے سے، اور حضور فرمائے جاؤ، مگر صحابی کہہ سکتے حضور میں نے نہیں جانا، مر ہی جاؤں گھر میں جاؤں در تمہارا چھوڑ کر، حضور میں نے نہیں جانا، مگر حضور نے ساتھ میں ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، اے معاذ جو میرا غلام دین کا کام کرے وہ شرق و غرب شمال و جنوب کہیں پر بھی ہو وہ مجھ محمد کو اپنے ساتھ پائے گا، مجھ محمد کو اپنے ساتھ پائے گا، بس دین کا کام کرو جہاں بھی رہو۔ تو صحابی کہ حضور میں نے نہیں جانا، آپ کو چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ مگر حضور فرمائے نہیں میرے غلاموں، دین کا کام کون کرے گا، جاؤ دین کا کام کرو۔ تو حضور کے اس فرمان سے پتہ چل گیا تھا کہ اب سرکار کا وقت کیا ہے، قریب ہے۔ اچھا اب سنیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اب دیکھیں آج ہم صفا مروہ پہ حاجی حضرات دوڑتے ہیں، اچھا عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مزے کی بات یہ کہ دوڑی عورت تھی، صفا مروہ پہ دوڑی کون تھی بولو؟ عورت، مگر عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مردوں کو ہے، دوڑی عورت تھی، عورتوں کو حکم نہیں ہے دوڑنے کا، مردوں کو حکم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اس ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں عورتیں، پاکستان کی جناب علی کرکٹ ٹیم عورتوں کی ہے، عورتوں کی کبڈی ٹیم ہے پاکستان میں،
عورتوں کی جناب علی وہ گھڑ سواری کی ٹیم ہے، وہ عورتوں کی نیزہ بازی کرنے والی ٹیم ہے. اب تو ہر میدان میں عورتیں آ گئی ہیں، دوڑ مقابلی. اندازہ لگاؤ جو اسلام عورت کو صفا مروہ پہ دوڑنے کا نہیں کہہ رہا، خبر تو نے نہیں دوڑنا. حج کے دوران حاجیوں کا حکم ہے نا کہ 3 چکر ذرا اکڑ کے چلیں، رمل جسے کہتے ہیں نا وہ اکڑ کے کریں. اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے حج کیا نا تو اہل مکہ نے دیکھا یہ کمزور نحیف مسلمان، دیکھو یہ بیچارے بھوکے، ان سے تو حج کے چکر ہی نہیں لگائے، طواف ہی نہیں کیا جا رہا، یہ تو چل ہی نہیں پا رہے. اب میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اب انہیں ذرا اکڑ کے چل کے دکھاؤ. ویسے لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن کہتے ہیں زمین پہ اکڑ کے بولو مت چلو، مگر خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں اکڑ کے چلنے کو کہا، اکڑ کے ذرا چلو، چلو اکڑ کے. ان کو بتلاؤ تم ہمیں کمزور سمجھ رہے ہو، دیکھو اللہ نے ہمیں روحانی طاقت بھی دی ہے، جسمانی طاقت بھی دی ہے. وہ تو ختم، مر گئے کچھ قریش منافقین تو مر گئے، مگر آج بھی وہ اکڑ کے چکر لگانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے جو لگائے تھے تم نے بھی لگانے ہیں. جناب ہاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے، تم بھی دوڑو. اے پروردگار، اے نبی آخر زمان، ہم کیوں دوڑے؟ وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، صفا پہ چڑھتی تھی تو پھر جناب علی ان کا بیٹا اسماعیل ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو پھر وہ دوڑ کے مروہ پہ چڑھ جاتی تھی. پھر جب ان کا بیٹا اوجھل ہوتا تو پھر وہ اتر کے صفا پہ چڑھ جاتی تھی. اور اسی طرح وہ پانی کی تلاش کر رہی تھی تو صفا مروہ پہ دوڑی پانی کے لیے. مگر آج کمال دیکھیں، حاجی عمرہ کرنے والا پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا ہے. عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، وہ پانی کی ایک نہیں کئی کی، بلکہ وہ جس آب زمزم کے لیے دوڑی تھی حاجی اس آب زمزم کو لے کے دوڑ رہا ہے. آب زمزم نکلا تھا نا تو اس کے لیے وہ دوڑی تھی نا. آج کمال دیکھیں، حاجی اپنی بغل میں بیگ ہے، ادھر آب زمزم کی بوتل، ادھر پانی کی بوتل ہے، ادھر جو جناب جوس ہے، ادھر ہے، ساری سہولت ہے، مگر پھر بھی دوڑے جا رہا ہے. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری نیک بندی دوڑی تھی، قیامت تک وہ دوڑنا یوں ہی جاری رہے گا کیونکہ رب کو اس کو دوڑنا پسند آ گیا تھا. تو آج شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں کہ مالک یہاں شیطان تو کم بخت نظر ہی نہیں آ رہا. شیطان کدھر ہے؟ کہا کہ مارو. کیوں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جو مارا تھا، جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جا رہے ذبح کرنے، شیطان آ گیا. اے ابراہیم خلیل اللہ یہ خواب درست نہیں ہے. شیطان جناب خلیل اللہ سے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے شیطانی خواب ہوگا. آپ نے جو دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح، شیطانی خواب ہوگا. آپ نے پتھر اٹھا کے مارا، پھر وہ دور جا کے پھر رک گیا، اس نے پھر آپ کو ورغلانا چاہا، آپ نے پھر پتھر مارا، پھر اسی جگہ پہ جا کے اس نے پھر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر جناب اسماعیل کو ورغلانا چاہا، آپ نے پھر پتھر مارا. اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے. 3000 سال بلکہ 4000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس منظر کو، مگر قیامت تک یہی ادا یوں ہی جاری رہے گی. کیوں؟ میرے رب نے قرآن میں جناب ابراہیم سے وعدہ لیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اے ابراہیم تم پر سلام ہو، تم ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہو، قیامت تک ہم تمہارا ذکر یوں ہی باقی رکھیں گے. تو باقی ہے نا ابراہیم خلیل اللہ کی ادا کو رکھا ہوا ہے باقی. اللہ بات ختم کرنے لگا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع ہے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نمرہ، مسجد نمرہ آج وہ عالی شان، آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ مسجد نمرہ گوگل میں آ جائے گی، بہت عالی شان مسجد ہے. آج تو جناب علی وہاں پر جگہ جگہ پہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، ماربل لگا ہوئے، ماربل بھی ایسا کمال کا لگا ہو کہ گرم ہی نہیں ہوتا. اوپر طرح طرح کی چھتریں لگی ہوئی، ٹھنڈے پانی ہے، فوارے ہیں، ہر فیسلٹیز ہے. مگر جب آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا تو بولو کچھ بھی نہیں تھا، درخت بھی نہیں تھا. حضور نے فرمایا لاؤ میری اونٹنی قصوہ، قصوہ اونٹنی لائی گئی. حضور نے فرمایا اس پر جو ہے وہ میرا کجاوا رکھو. کجاوا رکھا گیا. اب اس لیے کہ اونٹ کی کوہان خود اونچی، اب کوہان پر اگر کجاوا رکھا جائے تو بندہ اور اونچا ہو جاتا ہے، بندہ اور اونچا ہو جاتا ہے. مجمع کتنا ہے؟
1,20,000 कम व बेश सहाबा। पहला हज हुजूर ने फरमाया और आखिरी 1,20,000 अफराद का मजमा है और हुजूर वहां पर खुतबा फरमा रहे, खुतबा हज्जतुल वदा। अगर बगैर स्पीकर के मैं अगर आवाज बयान कर तो शायद वो बरामदे तक भी आवाज सही बोलो नहीं पहुंचेगी। दूर को तो फिर रह नहीं दे, सहन को तो फिर रह नहीं दे, मगर आप अलैहिस्सलाम की आवाज में अल्लाह ने क्या ताकत पैदा फरमाई थी। 1,20,000। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते नहीं नहीं वो पहला सुन के दूसरे को पता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और नादानो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता जनाब, पहला बंदा दूसरे को बात कन्वर्ट करता तो आखिर तक पहुंचने में कितनी देर लगती थी? भाई काफी सारी टाइम लगता ना, फिर हुजूर दूसरी बात इरशाद फरमाते। मगर हुजूर ने जब खुद पे हज्जतुल वदा दिया, सहाबा कहते जो जहां पर था हुजूर की आवाज ऐसे सुन रहा था जैसे सरकार के कदमों में बैठा हुआ है, हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। अच्छा अब सुने, आहा ये मंजर बड़ा दिलकश मंजर है, बड़ा दिलकश मंजर है, बड़ा हसीन मंजर है। हुजूर ऊँटनी पे बैठे हुए हैं। अब हुजूर को अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा था वो काम मुकम्मल हो गया। 63 साल का अरसा बीत गया। दुर्रे यतीमी का दौर भी सरकार ने काटा, बचपन भी सरकार ने बगैर माँ बाप के काटा, जवानी भी काटी, और फिर ज़माना इस्लाम की मुशक्क़तें भी सही, सारे मामलात होते रहे। ताइफ की सख्ती भी सही, अबू तालिब की जुदाई का गम भी सहा, हज़रत खदीजा की जुदाई का गम भी सहा, लोगों की ओजड़ी की तकलीफ को भी सहा, लोगों ने रास्तों में कांटे बिछाए वो भी सहे, और गार की सऊबतें भी सही, सारे मामलात, उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब के ताने भी सहे, लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए वो भी सहे, लोगों ने आपको गालियां दी वो भी सही, लोगों ने आप पर मट्टी फेंकी वो भी सही, किसने शायर, किसने मजनू, किसने दीवाना, किसने न जाने क्या कुछ कहा, सब कुछ सहा। हुजूर दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। अब काम मुकम्मल हो गया, ऊँटनी पर बैठे हुए हैं और हुजूर अलल ऐलान खुतबा इरशाद फरमाने के बाद फिर हुजूर फरमाते अला हल बल्लगतु, लोग बताओ मैंने तबलीग कर दी है? जी हुजूर। फिर पूछा अला हल बल्लगतु, बताओ अल्लाह ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो मैंने कमा हक तबलीग तुम तक कर दी है? वहदानियत का रास्ता तुम्हें बतला दिया है? 3 मरतबा हुजूर ने पूछा। सब ने कहा कालू बला हुजूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपने रिसालत का हक अदा किया है। और कुरान कहता है, कुरान ने कहा हम नबियों से भी पूछेंगे, नबियों से तुमने रिसालत हक अदा किया था कि नहीं किया था। नबियों से भी अल्लाह सवाल करेगा। हुजूर ने पूछा बताओ मैंने तबलीग हक अदा कर दिया? सब ने कहा जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। फिर हुजूर ने अपनी उंगली को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा ऐ परवरदिगार तू भी गवाह हो जा, तू भी गवाह हो जा, तू भी गवाह हो जा, मैंने तेरा काम मुकम्मल कर दिया है। ये आखिरी अलविदाई जुमले थे, आखिरी अलविदाई जुमले, इख्तितामी कलमात। मैंने तबलीग कर दिया आप लोगों को, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। बस जिस काम के लिए आया था, नूर था, बशर का लिबादा ओढ़ कर आया था, अब नूर चला, अब नूर गया। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने ये आखिरी जुमले थे, मैंने तबलीग कर दी है, जी हुजूर, जी हुजूर। तो ये खुतबा हुजूर का खुतबा है अलविदा, अलविदा, अलविदा। सरकार फिर यहाँ से मदीना तशरीफ ले गए और फिर चंद महीनों के बाद आप सलाम ने दाई अजल को लब्बैक कहा और हुजूर इस फानी दुनिया से रहलत फरमा गए। तो सरकार ने 63 साल जिंदगी में 22 से 23 साल हुजूर के बनते ना, 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया और 63 में हुजूर का विसाल हुआ, 22 से 23 साल हो गए। 23 साल में उस नबी आखिर ज़मान ने दीन का ऐसा काम किया, कुर्बे क़यामत से पहले दुनिया के चप्पे चप्पे में हुजूर का कलमा पढ़ने वाला पैदा होगा। इमाम मेहदी भी हुजूर का झंडा लेकर निकलेंगे, जनाब ईसा भी हुजूर के खलीफे बन के झंडा लेकर उतरेंगे। और फिर ऐसा वक्त आएगा पूरी दुनिया पे जनाब बनी इसराइल के नबी एक इलाके के नबी होते थे, एक इलाके के, एक किस्मे के, एक छोटी सी बस्ती के नबी होते थे, मगर नबी आखिर ज़मां सारी कायनात के नबी है।
اور آخر میں حضور کا جھنڈا ہی لہرا رہا ہوگا، تو یہ حضور کی نبوت اور حضور کی تبلیغ کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے مدنی آقا کی مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔